اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ جناب، گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز جو دین کا ستون بھی ہے اور مومن کی معراج بھی، یعنی دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ جس ستون پہ قائم ہے، جو پلر کسی حیثیت رکھتی ہے جناب، تو وہ ہے نماز۔ کسی نے پوچھا، مفہوم عرض کر رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی کے حوالے سے جواب مرحمت فرمایا۔ تو جناب، نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم نے جیسے بات کی کہ جہاں سورہ بقرہ میں متقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ ظاہری حقوق میں جناب نماز کی شرائط، فرائض اور سنن اور مستحبات وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ سمجھ لیجئے اس کو آسان الفاظ میں اس طرح۔ ہم نے شرائط کے حوالے سے بات کی۔ شرائط میں ہم نے بات کی، مفتی صاحب نے بڑا پیارا کلیہ ہمیں سمجھا دیا کہ 6 شرائط ہیں جس کو آپ تصاونت سے یاد کر لیجئے، جس میں ہم نے جناب جو ابتدائی شرائط ہیں اس پہ بات کر لی ہے۔ اب ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں وقت، کیونکہ جو نماز کے ظاہری حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وقت پہ نماز ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے حوالے سے کیا ہیں، آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اپنی مہمان اسکالر سے، جو ماشاء اللہ اس حوالے سے ہمیں مدلل اور مفصل جو ہے وہ جوابات دیں گی۔ پہلی مہمان اسکالر ماشاء اللہ بہت عالمانہ اور نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ حاجرہ امین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جناب، ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاء اللہ آپ بھی مکمل، مدلل اور نصیحت آمیز گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ افق ابراہیم کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہ سیگمنٹ جو آپ لوگوں کو بھی بہت پسند ہے، تمام سیگمنٹس یہ اچھے ہوتے ہیں۔ میری تمام بہنیں عالمات جو یہاں آتی ہیں بڑی اسٹڈی اور پریکٹس کے ساتھ آتی ہیں، بہت عمدہ بولتی ہیں، لیکن مفتیان کرام کی سربراہی، علماء کرام کی سربراہی ہمیں حاصل رہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہ آن بی پر براہ راست ہمیں جوابات مرحمت فرمایا کرتے ہیں۔ تو جناب، آج جو مفتی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ کا اس میں گرامی ہے مفتی محمد مدنی رضا صاحب، اور آپ بڑی فکری، اصلاحی اور مکمل گفتگو فرماتے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جناب، بات ہو رہی ہے آج نماز کے تعلق سے، اور جیسے کہ میں نے کوشش کی کہ ابتدائیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم جس شرط پہ بات کریں گے وہ ہے نماز کا جو وقت ہے، یعنی وقت کیا ہے، کتنے اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن آج ذرا ہم ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے۔ جی، میری پہلی بہن عالمہ حاجرہ امین، السلام علیکم۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ نماز کے لیے جو 6 شرائط ہیں اس میں وقت بھی ہے، تو جو وقت شرط ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے شرط ہونے کا یا کسی بھی چیز کے شرط ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے عمل سے پہلے ضروری ہو۔ پھر وقت کی شرط ہونے کی جہت سے دو صورتیں بنتی ہیں۔
ایک صورت یہ کہ وقت ہماری نمازوں کے واجب ہونے کے لیے سبب کی حیثیت رکھتا ہے، جی یعنی جب تک اس نماز کا وقت نہیں آئے گا وہ نماز ہم پر لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جنرلی تو ہم پر تمام نمازیں فرض ہیں، لیکن جب تک آج کی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک ہم پر عشاء کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ تو وقت ہماری نمازوں کے لیے سبب کی حیثیت رکھتا ہے، اور ادائیگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب تک نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا ہماری نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر وقت سے پہلے ادا کیا تو وہ ادا ہی نہیں کہلائے گی، اور اگر وقت گزار کر پڑھی تو پھر وہ نماز ہماری قضا کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر جن نمازوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے وہ دو ہوتی ہیں، دو طرح کی۔ کچھ وہ نمازیں ہیں جن میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو ادا کریں چاہیں تو نہ کریں، اور ان کے ادا نہ کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن یا بارش وغیرہ کی نمازیں ہیں، وہ بھی انہی وقت کے ساتھ خاص ہیں، انہی اوقات کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص انہیں ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ البتہ کچھ نمازیں یا کچھ عبادتیں وہ ہیں جو وقت کے اندر ہی ادا کرنا لازمی ہے، جیسے عیدین کی نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، یا پھر 5 وقتہ نمازیں ہو گئیں، کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے اور ان کو ادا کرنا بھی لازم و ضروری ہے، کہ جب جب وہ وقت آئے گا ہماری طرف یا جب جب ہم اپنی زندگی میں اس وقت کو حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو وہ ہم پر متوجہ ہو جائے گا اور ہم پر اس نماز کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ تو کچھ نمازوں میں اختیار ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نماز کے لیے وقت شرط ہے، اس تعلق سے ہمیں ہماری پیاری بہن عالمہ حاجرہ سمجھا رہی تھی۔ ایک پیاری بہن کال پہ بھی ہیں جناب، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری کیا پیاری حال ہے عظیم، آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے میری بہن؟ میرا نام بنت بشیر ہے، تقریباً میں آپ کی ریگولر کالر بن چکی ہوں۔ ماشاء اللہ، پروگرام ماشاء اللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جزاک اللہ۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی پسند ہے، اور خاص کر کے عالم موفق ابراہیم کا انداز بیان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ نماز کے جی چاشت اور اشراق کی نماز کا ٹائم بتا دیں۔ میں صبح 10 بجے اٹھتی ہوں، تو ٹائم کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیں، اشراق وقت؟ چاشت اور اشراق، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ میری بہن، اور ہماری پیاری بہن عالمہ افق ابراہیم کو پسند کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، نماز کو عالمہ افق ابراہیم میں آپ ہی کی طرف آؤں گی، اپنے وقت پہ پڑھنے کی اہمیت کے تعلق سے سمجھائیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، پہلے یہ تھوڑا سا میں ایک فلسفی گفتگو کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 اوقات کو منتخب کیوں فرمایا ہمارے لیے۔ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جب بندے کو دنیا میں بھیجا جائے گا تو وہ پورا دن اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کر سکتا، دنیاوی کام ہے، دیگر مصروفیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اوقات مقرر فرمائے کہ ان وقتوں میں جب کوئی نماز ادا کرے گا تو اسے دائمی یعنی پورے دن کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے دن کی شروعات ہوتی ہے فجر، تو دن کی ابتدا میں یہ نماز ہو گئی، پھر ظہر، عصر اور مغرب یہ دن کے درمیان میں ہے، اور جب رات کا پہر شروع ہوتا ہے تو عشاء کی نماز لازم ہوتی ہے۔ ان 5 نمازوں کے ذریعے ہم پورے دن کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نمازیں مسلمانوں پر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہے، یعنی کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھیں گے تبھی حق شرع ادا ہوگا، تبھی وہ نمازیں ادائیگی والی نمازیں کہلائیں گی۔ اور ان نمازوں کے متعلق ہمیں بے شمار احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کرتا ہے، جب وہ مکمل نمازیں ادا کرتا ہے، اچھا رکوع اور سجود کرتا ہے اور نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا کرتا ہے، تو میرا اس امت سے وعدہ ہے، ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کو بخش دوں گا۔ اور جن لوگوں نے وقتوں کی قدر نہ کی اور وقتوں کو گزار دیا تو میرا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخشے اور چاہے تو ان کو نہ بخشے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے 5 وقت کی نمازوں پر محافظت اختیار کی، یعنی ان کو ان کے وقتوں میں ادا کیا، تو اللہ عز و جل ان کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ اور اگر انہوں نے ان وقتوں کی پرواہ نہیں کی، اس کو بے پرواہی میں گزار دیا، تو اللہ عز و جل کا ان پر
کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اس سے پتہ چلا کہ نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا کرنا شرعی طور پر ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور نمازوں کو وقتوں کو گزار کر ادا کرنا یعنی ان نمازوں کی قضا کر دینا، یہ اللہ عز و جل کو نہایت ہی ناپسند عمل ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یہ وعید بھی جان لیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز بلا عذر شرعی قضا کی تو ایسی صورت میں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کو بروز قیامت اس سے داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وعید بھی ہے۔ ایک کالر شامل کر لوں جناب، وعیدیں سن رہے ہیں ہم لوگ، ہم سب کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میرا نام کرن ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی خوش آمدید ہوں، اور مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، اور جاب کا ٹائم جو فاصلہ ہے وہ گھر سے اور جاب کام کرنے کی جگہ 1 گھنٹے کا ہے۔ تو کام جب جاب ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، آتے آتے ابھی دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، وہاں ٹائم نہیں ملتا کہ پڑھ سکیں۔ تو کوشش کر کے اگر میں وہاں پڑھوں، کیونکہ سب ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں وہاں نماز پڑھوں مطلب کسی کے سامنے، اور پھر جب پڑھ لیے، آج جب ٹائم ملا پڑھا تو میں نے اس کو صرف مختصر کر لی، صرف فرض پڑھ لیے کیونکہ واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ تو کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ جی ایک اور وعید آپ ہمیں سنا رہی تھیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو لوگ نمازوں کو قضا کرتے ہیں وہ یہ جان لے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز کو دین کے ستون میں شامل کیا گیا، لہٰذا ان نمازوں کی محافظت بے حد ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جس کو لاپرواہی میں ترک کر دیا جاتا ہے، نمازوں کا خیال نہیں کیا جاتا، تو وہ افراد ان وعیدات پر غور کریں اور اپنا محاسبہ نفس کریں کہ بروز قیامت اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں اور نمازیں ہی ہماری مکمل نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اللہ سے کس طرح ہم جنت کو طلب کر سکیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان 5 وقتوں کی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جناب جنت کے طلبگار تو ہم سبھی ہیں، لیکن جنت کا حقدار بننے کے لیے جنت کے قریب کر دینے والا عمل یعنی نماز اور صلاۃ کی پابندی اور ہمیشہ اس کو ادا کرنا، اس کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے، سمجھنا ہے جناب۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج ہم دین اور خواتین میں نماز کی جس شرط کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں وہ ہے نماز کی وقت پہ ادائیگی۔ مفتی محمد مدنی رضا صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں، ان کی سمت بڑھتے ہیں اور حضرت سے دریافت کرتے ہیں کہ نماز کی وقت پہ ادائیگی سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یہ حکم فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر لازم کی گئی ہے۔ یہاں پہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص وقت کو مقرر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت کے آغاز سے قبل ہی کوئی نماز ادا کرنا چاہے تو یہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز کی فرضیت کے لیے، یہ نماز کی جو لازم ہے لزوم کے ثبوت کے لیے وقت کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص وقت سے پہلے ہی نماز ادا کرنا چاہے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور اگر بالفرض کسی نے وقت کو گزارنے کے بعد نماز ادا کی تو وہ نماز پھر قضا کہلائے گی اور ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ یہ ہے وقت کے شرط ہونے کا مطلب۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت اس کے متعلق کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب جو ہے وہ نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ نمازوں کو ایک ہی وقت کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ظہر کے وقت کے اندر عصر کی نماز بھی پڑھ لی جائے تو یہ بھی درست ہے۔ تو اگرچہ کچھ احادیث سے اس طرح کا شبہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اگر ہم قرآنی آیت کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں حدیث کو دیکھیں تو ہمیں بآسانی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ احادیث کریمہ میں جہاں پر نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کو جلدی پڑھ لو یعنی اول وقت کے اندر، اور ظہر کو جو ہے تھوڑا تاخیر سے پڑھو یعنی بالکل آخری وقت کے اندر۔ تو وہاں پر جو ہے وہ وقت سے پہلے نماز ادا نہیں کی جا رہی، بلکہ وقت شروع ہوتے ہی فوراً نماز ادا کی جاتی ہے، جو بظاہر ایک ساتھ جمع کرنا کہلاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک وقت کے اندر جمع نہیں کیا جاتا۔ کبھی موقع ملے گا تو اس پر انشاءاللہ ہم بالتفصیل کلام کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے وقت کو مقرر کیا ہے۔ خود دیگر بہت ساری احادیث سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے ہر نماز کا اول اور آخر وقت بتایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو آج ہم نے نماز ادا کی ہے یہ نماز کا اول وقت ہے اور یہ نماز کا اختتامی وقت ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر اس سے پہلے پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی سرے سے، لہٰذا اس کو اچھے انداز سے ذہن نشین رکھا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب، یہ اوقات کے حوالے سے جو بات ہوئی نماز کی، اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام شین ہے شاہجہاں، اور میں سوال کر رہی ہوں وہاں سے لاہور سے۔ جی جی سوال کیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، یعنی کہ نماز پڑھتے بھول جائے، تو کیا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اس نماز کو؟ اچھا جی، دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی۔ اچھا میری بہن عالمہ ہاجرہ امین، پانچوں نمازوں کے اوقات کے تعلق سے اب ذرا بالتفصیل کلام کیجیے، اور یہ جو اوقات ہیں نمازوں کے یہ کب سے کب تک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایک مقررہ وقت میں ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور ان اوقات کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ لیکن اوقات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ جس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی، ٹائم وغیرہ دیکھنے کے لیے کوئی خاص اتنا سسٹم نہیں تھا، تو اس وقت لوگ سورج کو دیکھ کر، ستاروں اور آسمان وغیرہ کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ ابھی کیا وقت ہو رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے اور ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، وقت میں تنگی بہت زیادہ ہے، ہمارے برکت نہیں ہے، برکت ختم تو ہوتی جا اس لیے ہم جو ہے وہ ہمارے لیے حکم یہی ہوگا کہ جو ہمارے شہر میں موجود مستند مفتیان کرام کی طرف سے جاری کردہ نظام الاوقات کا کیلنڈر ہو اس کو فالو کریں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے اس کیلنڈر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی۔ کہ ہمارے شہر میں موجود، ہر شہر کا اپنا ہی کیونکہ ٹائمنگ ہوتی ہے، تو شہر میں جو مفتیان کرام نے کیلنڈر جاری کیے ہوں ان کیلنڈرز کے ٹائمنگ کے مطابق ہم اپنی نمازوں کو ادا وہ کریں۔ کیلنڈرز کہاں سے مل سکتے ہیں؟ ہم بات کر چکے ہیں اس حوالے سے، لیکن جو ناظرین ہمیں آج سے ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ کیلنڈرز آپ کو کسی بھی دینی شاپ سے یا جہاں پر دینی بکس اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پر بھی مل جاتے ہیں، اور اب تو موبائل میں اپلیکیشنز بھی موجود ہیں بہت سارے اس طرح کی، تو اگر کوئی اوتھینٹک اپلیکیشن ہے تو اس کو ہم بالکل فالو کر سکتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے۔ بہرحال جو حدیث مبارکہ میں پانچوں نمازوں کی ٹائمنگ بتائی گئی ہے، تو نماز فجر کی ٹائمنگ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، کہ جب صبح صادق کا وقت شروع ہوگا تب سے نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، چاہے ابھی اذان نہ ہوئی ہو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی سورج طلوع ہونے لگے گا نماز کا وقت ختم ہو جانا ہے۔ ٹھیک، پھر نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوگا۔ زوال کا مطلب ہے کہ سورج جب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، جسے ہم دہوائے کبریٰ کہتے ہیں۔ دہوائے کبریٰ، یہاں روک رہی ہوں، ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام عاطف ہے۔ ماشاء اللہ۔ بدی میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں خیال عجیب عجیب آتے ہیں، نہیں سمجھ جیسے پا میں رہی۔ نماز شروع کرتی ہوں میرے ذہن جڑن اور چلا جاتا ہے، اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس سے کوئی مصیبت تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جناب، ہم بات کر رہے ہیں نماز کے اوقات کے تعلق سے۔ میری بہن نے بتایا کہ جو طلوع آفتاب تک کا وقت ہے وہ فجر کا ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دہوائے کبریٰ کے حوالے سے بتا رہی تھی۔ جی، تو دہوائے کبریٰ یعنی جب سورج ایک مقام پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، پھر جب کچھ دیر ہوتی ہے، تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سے چلنا، تو اسے کہتے ہیں زوال آفتاب۔ تو جب سورج دوبارہ سے زائل ہونا شروع ہو جائے تو تب سے ظہر کا وقت شروع ہوگا، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک ہر چیز کا سایہ اپنے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے، یعنی سایہ تھوڑا سا لمبا ہونے لگے، ڈبل ہو جائے ہر چیز کا سایہ، تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا فقہ حنفی کے مطابق، اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا عین اسی وقت۔ پھر عصر کا وقت اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک رہے گا، کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، مغرب کا وقت، اور مغرب کا وقت عین اسی وقت شروع ہو جانا ہے، اور پھر مغرب کا وقت اس وقت ختم ہو جائے گا جب شفق غروب ہو جائے۔
شفق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آسمان پر مغرب کے بعد ایک سرخی چھا جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک سفیدی پھیلنے لگتی ہے، تو اس سفیدی کا نام شفق ہے. تو جب وہ غروب ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن اس کی پہچان انتہائی مشکل ہے، لہٰذا کیلنڈر کو ہی فالو کر لینا زیادہ بہتر ہے. اور پھر جب مغرب کا وقت ختم ہونا ہے تو عین اسی وقت عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ رہے گا اگلے دن کے صبح صادق فجر کے وقت تک. صحیح. اور جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پوری رات میں جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کو ان کے کامل وقت میں پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہم آمین. مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے نمازوں کے تھوڑا اوقات کے سا تعلق سے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں جب سورج جب بالکل طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، یعنی جب سورج ہماری آسمان پر اٹھ رہا ہوتا ہے، جب طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کبھی آپ سی ویو سائٹ پر جائیں تو وہاں پر جب سورج اوپر اٹھتا ہے نا تو پہلے ایک سفیدی آ جاتی ہے سورج کے کرن سے پہلے، تو اس سفیدی کو صبح صادق کہا جاتا ہے. اور اس سے قبل جو ہے وہ آسمان کے اوپر ایک بالکل ریڈنس چھا جاتی ہے. تو یہ جو سفیدی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ہورائزن سے، یعنی جو افق ہوتا ہے وہاں سے اٹھتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ فجر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سورج کی ایک کرن بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر دحوہ کبریٰ کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ اصل میں جو دن کے حصے ہوتے ہیں یہ دو اعتبارات سے کیے جاتے ہیں. ایک کہلاتے ہیں صبح جو ہے نا نصف النہار شرعی، اور دوسرا کہلاتے ہیں نصف النہار حقیقی. نصف النہار شرعی سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک جو پورا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کا ہاف جو ہے وہ صبح صادق وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے. اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہار حقیقی. تو اب یہ نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ دحوہ کبریٰ کا وقت ہے. اس کے دوران جو ہے وہ سورج اسٹل نہیں رہتا، بلکہ وہ سورج اپنی گردش میں ہی رہتا ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ نصف النہار شرعی پر جس وقت وہاں پہ سورج پہنچتا ہے تو وہاں کی ٹریولنگ سے لے کر نصف النہار حقیقی تک کی ٹریولنگ جو ہوتی ہے، اس کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم مکروہ وقت قرار دیتے ہیں اور یہ دحوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے. ایک کالر شامل کر لوں مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں. ندا، میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. میں کراچی گئی تھی، سفر کے دوران جو ہے نا میں قصر نماز بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں نفل اور سنت بھی پڑھ رہی تھی. اچھا، تو کیا یہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا ٹھیک ہے، اس بات کو ہم یہیں روکتے ہیں. اور مفتی صاحب ہم اصطلاحات سے سمجھا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی بھی بات مشکل لگ رہی ہے تو آپ وہ کیلنڈرز بھی خرید سکتے ہیں جو میری بہن عالمہ حاجرہ امین نے بتایا ہے. تو آپ مفتی صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کیلنڈر نہیں ہے تب بھی وہ اسے سمجھ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی بڑا، میں نے تو یہ تک سنا ہے، میرا مشاہدہ ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو پلیز، کہ ارے کیسی لڑکی ہے، اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور اس نے نماز شروع کر دی. جو بچیاں جانتی ہیں وہ ایسا کر لیتی ہیں کہ اگر وقت شروع ہو گیا ہے، وہ کیلنڈر ہے، وہ ٹائم کو اوقات کو فالو کر رہی ہیں تو نماز پڑھ لی. تو عوام الناس میں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو بیٹا نماز نہیں پڑھنا، پہلے اذان تو ہو جانے دو. تو ذرا اس حوالے سے بھی سمجھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس کا ازالہ کر دوں کہ اگر وقت ہو چکا ہے نماز کا تو آپ اذان کا انتظار کیے بغیر بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جیسے کسی کو مسئلہ نہیں پتا، آپ ان کو صحیح مسئلہ بتانے کے باوجود وہ سامنے سے تان و تشنی اگر کر رہی ہیں تو ان کو آپ صحیح مسئلہ سمجھائیں، اچھے انداز سے سمجھائیں کہ دیکھیں وقت اس وقت شروع ہو چکا تھا، اذان 4-5 منٹ بعد ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے وقت میں نماز ادا کی. پھر وہ نہیں مانتی تو بحث و مباحثہ میں نہ پڑے، بس وہ عمل آپ خود کر رہی ہیں اگر تو وہ کافی ہے. اور کیا اذان کا ہونا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، لازم نہیں. آپ کو پہلے بھی وضاحت کر دی گئی کہ وقت بس ہونا چاہیے، اذان کا ہونا لازم نہیں ہے. لیکن اگر اذان کے ہونے کا انتظار کر لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو باتیں ان سے انسان محفوظ رہ جائے گا. ٹھیک. اچھا آپ سوال شامل کر لوں. میں بہت تنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن میری پیاری بہنیں مجھے کالز کرتی ہیں اور آپ ہی لوگوں کی طرف میں سوالات لے کے آتی ہوں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? खुश आमदीद। जी मेरा एक सवाल है, जो इस्लामी बैंक में हम लोग कुछ पैसे रखाते हैं, फिक्स कर देते हैं, लेकिन वो लोग बताते नहीं है उसकी कुछ भी फिक्स में कितना दें, कुछ ऐसा, तो उसका फायदा लेना हम लोगों के लिए कैसा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आलिमा उफ़क़ इब्राहिम आपकी समत आएंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, और आज हम बात कर रहे हैं नमाज की शराइत, जो कि नमाज से कबल जिनका एहतमाम ज़रूरी है और फिर नमाज की बका के लिए भी इनका एहतमाम ज़रूरी है। तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इन तीन जो 6 की 6 शराइत हैं, इनकी बहुत एहतियात रखनी है और इनका ख्याल रखना है। तो जनाब उसमें से एक जो शर्त है वो वक्त है, यानी नमाज का वक्त पे अदा करना, इस ताल्लुक से बात हो रही है। और मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी बहन आलिमा उफ़क़ इब्राहिम की तरफ। मुझे ये बताइए कि नमाज का वक्त शुरू होते ही फ़ौरन नमाज का अदा कर लेना, या अजान अगर नहीं भी हुई है और वक्त शुरू हो गया है और मेरी कोई बहन नमाज पढ़ लेती है, तो ऐसा करना कैसा है? आप बता रही थी इसी ताल्लुक से। जी, तो मैं इसमें ये अर्ज़ कर रही थी कि अगर कोई शख्स अजान का वक्त जैसे ही हुआ, जैसे नमाज का वक्त हुआ और फ़ौरन नमाज पढ़ ली, तब भी जायज़ है, चाहे अजान ना हुई हो, लेकिन अजान के होने का वेट कर लें फिर पढ़ें, तब भी सही है। और दूसरा मसला ये कि अगर कोई खातून या कोई मर्द हजरात जो है वो अजान होते ही फ़ौरन नमाज अदा करते हैं, तो इसकी शरई हैसियत के हवाले से जान लें कि देखिए, एक तो होता है किसी चीज़ का जायज़ या नाजायज़ होना, और दूसरा है किसी चीज़ का अफजल या मफजूल होना। तो अगर जायज़ के एतबार होने से देखा जाए तो फिर नमाज को अजान होते ही अदा कर लेना बिल्कुल जायज़ है, अदा कर सकते हैं। लेकिन शरीयत मुतहरा ने हमें हर अमल के अंदर उस अमल का ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए मुस्तहब औकात बता दिए। जैसे नमाज के अंदर है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको आम नमाजों से बढ़कर इस नमाज का सवाब मिले, तो वह इन मुस्तहब औकात को अपने पास लिख लें, अभी मैं बयान करूँगी, ताकि उनको जब याद रखें तो हम नमाजों को उनके मुस्तहब औकात पर अदा करके उसका डबल सवाब हासिल कर सकें। तो मर्दों के लिए जो मुस्तहब वक्त है फजर का, वो है इसफार करना, यानी कि जब थोड़ी रोशनी फैल जाए इसके बाद मर्द फजर की नमाज अदा करे, थोड़ा सा लेट नमाज अदा करे। अच्छा। लेकिन इतना लेट ना करें कि फजर का वक्त ही निकल जाए, और इतना आफ्ताब से वो कबल ही अदा कर ले। इसी तरह जोहर का वक्त अगर देखा जाए तो उसमें सर्दियां अगर हैं तो उसमें जल्दी नमाज अदा करें, और अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा सा लेट नमाज अदा करें ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए। अच्छा। नबी करीम ने फरमाया कि जो गर्मी के दिनों में जो जोहर के वक्त जो तपिश होती है गर्मी की, वो जहन्नुम की भाप में से है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि जब गर्मी के दिन हो तो थोड़ा सा लेट अदा करें। ठीक है। असर की नमाज का मुस्तहब वक्त ये है कि उसको थोड़ा सा देर से अदा करें, लेकिन मकरू वक्त शुरू होने से कबल ही अदा कर लिया जाए। सही। असर का वक्त खत्म होने के जो एन पहले 20 मिनट होते हैं वो मकरू वक्त होते हैं, तो उससे पहले अदा कर लें। मगरिब में अजान होते ही नमाज अदा कर लें, जल्दी नमाज अदा करें, ये अच्छा है। और इशा के अंदर 1/3 रात तक वेट करें, यानी रात के तिहाई हिस्से तक वेट करें, यानी इशा और फजर के शुरू के दरमियान जो रात होती है उसके आप 4 हिस्से करें और तीसरे हिस्से में नमाज अदा करें, तो इसका सवाब आम नमाजों के मुकाबले में ज्यादा मिलता है। अब खवातीन के लिए जिक्र करती चलूँ कि खवातीन जो है वो फजर की नमाज में उस वक्त पढ़ें जैसे ही अजान हो फौरन नमाज पढ़ लें, जब अंधेरा हो थोड़ा, क्योंकि आपने देखा शरीयत मुतहरा ने खवातीन के लिए पर्दे को पसंद फरमाया है, छुपे रहने को पसंद फरमाया है। तो इसीलिए फजर की जैसे ही अजान हो तो अंधेरा जब होता है उस वक्त खातून नमाज अदा कर लें। जोहर के अंदर अपने करीबी मस्जिद में वेट करेंगी कि मर्दों की जमात हो जाए, उस जमात के होने के बाद अब वो अपनी नमाज अदा करें। यानी अब यहाँ भी रुखसत मिल रही है, क्योंकि मर्दों को भी रुखसत मिल रही है कि थोड़ा सा वो ताखीर से कर लें, तो औरत उसके भी तो औरत के लिए जी तो मुस्तहब वक्त ये है कि मर्दों की जमात हो जाए करीबी 2-2:30 बजे तक जब उनकी जमात हो जाए जी आजकल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप अदा कर लें। फिर असर के अंदर भी यही है कि मर्दों की जमात हो जाए उसका इंतजार करें, इसके बाद करें। मगरिब और इशा में भी यही वक्त है औरत के लिए। अच्छा, इसके अंदर ये है कि औरत वक्तों का लिहाज करके और फिर नमाज अदा करे। एक बात ये बताती चलूं कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो अगर मुस्तहब वक्त का वेट करने जाएं तो उनकी नमाजें फौत हो जाएंगी। जैसे कामकाज वाले लोग होते हैं, ख़वातीन बिजी होती हैं बहुत ज़्यादा, अब अगर वो मुस्तहब औक़ात का वेट करेंगी तो उनको पता है कामों में मशगूल होकर हम अपनी नमाजों को ही फौत कर बैठेंगी। तो ऐसे ख़वातीन और हज़रात के लिए यही बेहतर और औला है कि फजीलत को हासिल करने के बजाय अपनी नमाजों को फौत होने से बचाएं। तो आप अगर अजान होते ही फौरन नमाज अदा कर लेते हैं, आपको पता है कि हमारी रूटीन थोड़ी सी टफ है, और अगर हमने मुस्तहब वक्तों का इंतजार किया तो हमारी नमाज फौत हो जाएगी। यानी शरीयत रियायत देती है, अपने कामकाज भी ना छोड़ें आप, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने आपको भेजा है, लेकिन फिर आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लें और फिर उसके बाद जो वक्त जो टाइम लाइन है उसी के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। जी, लेकिन बेहतर ये कि जो लोग मुस्तहब वक्त का वेट कर सकते हैं और उनको पता है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो नमाजें हमारी फौत नहीं होंगी, तो वो अगर नमाजों का डबल सवाब हासिल करना चाहते हैं तो फिर उनको मुस्तहब औकात में
ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا کامل ثواب عطا فرمائے. اللہم آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. میری بہن سلامت رہیے. السلام علیکم. سلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری پیاری بہن. کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ہی میرا کوشچن یہ ہے کہ سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن. اچھا، نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھنا، کچھ کلمات ارشاد فرما دیں. میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نمازوں میں خیال کرنا ضروری ہے. جیسے فجر کی نماز اتنی تاخیر سے نہ پڑھیں کہ بالکل سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ اگر کسی نے اتنے آخر وقت میں فجر کی نماز شروع کی کہ سورج طلوع ہونے لگ گیا تو اس کی وہ نماز باطل ہو جائے گی اور اس نماز کی قضا کرنا لازم ہوگی. ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز آخری 20 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے، اس سے قبل پڑھ لیں. اگر بلا ضرورت اتنا ڈیلے کیا تو گناہ گار ہوں گے. اور مغرب کی نماز میں بھی بہتر یہی ہے کہ لیکن ادا تب بھی ہو جائے گی اگر کوئی ایسی کہیں پہ بندہ پھنس گیا یا کوئی ایسی پرابلم عذر کا معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. اگر عذر کی وجہ سے ہوگی تو اس میں مسئلہ نہیں ادا ہو جائے گی، تب بھی آخری 20 منٹ میں بھی ادا ہو جائے گی. بالکل ادا ہو جائے گی. مفتی صاحب، کچھ میرے کالرز کے سوالات ہیں، میں آپ تک آ رہی ہوں. دعوی کبریٰ کے حوالے سے جو آپ ایک پوائنٹ بتا رہے تھے وہ رہ گیا تھا، اسے کلیئر کیجئے، پھر میرے کالرز کے سوالات. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دن کے جو ہے نا وہ دن کا آدھا حصہ یہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک شرعی اعتبار سے اور ایک جو ہے اصطلاحی اعتبار سے، یا اس کو آپ کہہ لیں عرفی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے جو کاؤنٹ ہوتا ہے دن کا آغاز وہ ہوتا ہے صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر مغرب تک. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ شرعی اعتبار سے دن کہلاتا ہے. اور حقیقی دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اس کی پہلی کرن چمکی، اس وقت سے تقریباً جو ہے مغرب کے وقت تک. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فجر کے وقت سے ایک چیز کا آغاز ہو رہا ہے اور ایک فجر کے اختتام پر آغاز ہو رہا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ دونوں کا اگر ہاف کریں گے تو ٹائم میں کچھ ڈیفرنس ہوگا. اب یہ جو ڈیفرنس ہے، اس کو ایک ڈیفرنس جو حقیقی دن کا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نصف النہار حقیقی، اور جو شرعی اعتبار سے دن کا ہاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی. اور جو دحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے وہ نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دحوہ کبریٰ ہے، اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے. اس دوران جو ہے وہ سورج ٹریول کر رہا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ کا جو نصف النہار شرعی کا جو وقت ہے وہاں سے نصف النہار حقیقی کا جو وقت ہوتا ہے وہاں تک. تو یہ جو ٹریول ہوتی ہے اس دوران جو ہے نماز ادا کرنا ممنوع ہوتا ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، بنت بشیر بہن نے پوچھا چاشت اور اشراق کی نماز کا وقت. لیکن چاشت کا وقت تو جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کے تقریباً 20 منٹ بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو چاشت کا اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور چاشت کا وقت تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے جو ظہر کے وقت تک رہتا ہے. میری بہن کرن نے پوچھا ہے، وہ جاب کرتی ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، گھر کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1 آور کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے. گھر آتے وقت وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا قضا نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے؟ وہ آفس میں سب کے سامنے نماز پڑھنا بہتر نہیں سمجھتی. دیکھیں، آفس میں سب کے سامنے نماز پڑھنا اپنے طور پر وہ بہتر نہیں سمجھتی، لیکن شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع ہے تو آپ کسی کونے میں جا کر نماز ادا کر لیں. اب اگر وہ اپنے طور پر یہ کہیں گے کہ مجھے مزہ نہیں آتا اور اس کے مقابلے میں نماز کو قضا کر دیں گی تو گناہ گار ہوں گی. یا صرف فرض پڑھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لیں. صرف فرض بھی اگر موقع ہے تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر موقع نہیں ہے، کوئی مثال کے طور پر ٹریولنگ کرنے کے دوران جیسے کسی گاڑی وغیرہ میں سفر کرتی ہے، اس کا ٹائم فکس ہے تو وہ ایک الگ عذر ہے، وہ ایک الگ عذر ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، ٹائم اچھا خاصا موجود ہے، بس مجھے مزہ نہیں آتا، اس بنیاد پر اگر وہ سنتیں چھوڑ رہی ہیں اور صرف فرض پڑھ رہی ہیں تو یہ درست نہیں ہے. نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ سے نماز پڑھیں؟ لیکن وہ غلطی دیکھی جائے گی کہ کون سی ہے. اگر تو مثال کے طور پر کوئی ایسا تھا کہ ایک آدھ دفعہ سجدہ وغیرہ ترک کر دیا تو اس میں دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک آدھ دفعہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ بار بار اگر اس طرح کریں کہ جب بھی غلطی ہوئی اور وسوسہ آ رہا ہے اس کی بنیاد پر نماز توڑ دی تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سفر کے دوران میری بہن نے اسلام آباد میں رہتی ہیں، کراچی آ رہی تھیں، نمازیں قصر کی اور لیکن نوافل اور سنتیں ادا کرتی رہیں، کیا شرعی حیثیت؟ دیکھیں، قصر کے اندر جو 4 رکعتی نمازیں ہوتی ہیں، 4 رکعتی فرض، صرف ان کو قصر کرنے کا حکم ہے کہ وہ 4 فرض کی بجائے 2 فرض ادا کیے جائیں گے. باقی اس کے علاوہ اگر موقع ہو تو سنتیں اور نفل پڑھی جائیں گی، اور سنتیں اور نفل چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب سفر کے دوران اس کی ادائیگی کا موقع نہ ملے. لہٰذا اگر انہوں نے پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسلامک جو بینکنگ ہے اس میں اگر پیسے فکس کرا دیے جائیں اور وہ لوگ بتائیں بھی نہ کہ کیا پروفٹ ہو رہا ہے اور مطلب کتنا اماؤنٹ ہے ان کا وہاں موجود، اس کا وہ فائدہ اگر لیتی ہیں تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ہماری معلومات کے مطابق کسی بھی اسلامک بینک کے اندر فکس پروفٹ نہیں دیا جاتا. لیکن اگر بالفرض آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی خاص جگہ پر
اور وہاں کے بارے میں آپ معلومات کرنا چاہتی ہیں تو آپ پہلے ان کا پروسیس بتا دیں کہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو شرعی طور پر بتایا جا سکتا ہے. ورنہ عموماً اسلامک بینکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ شرکت یا مداربت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی ہمارے علماء نے اجازت دی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے تینوں جو ہاتھ، اپنی جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، اس کو پہلے یہ آگے کے جو 3 انگلیاں ہیں پہلے اس سے سر کے درمیان کا حصہ مسح کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہتھیلیاں جو رہ جاتی ہیں اس سے واپسی لے کر ادھر آئیں. اس طریقے سے پورے سر کا مسح ہو جائے گا. پھر یہ 2 انگلیاں رہ جاتی ہیں اور پیچھے کا ہاتھ رہ جاتے ہیں، تو ان انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں اس سے کان کے باہر کا مسح کریں، اور یہ جو ہاتھ پیچھے رہ کے ان کی تری سے پھر یہ گردن کا مسح کر لیں. عموماً ہمارے یہاں پر خواتین جو ہے وہ گلے کا بھی مسح کرتی ہیں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مسح کرتے ہوئے بعد میں وہ چوم بھی لیتی ہیں کچھ. یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہم بہت ممنون ہیں. ماشاءاللہ آپ کی جانب سے مکمل اور مدلل جوابات ملے. میری دونوں بہنیں اپنی بہنوں کو کیا پیغامات دیں گی؟ عالمہ ہاجرہ. بس یہی ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ نمازوں میں اور خاص طور پر عصر کی نماز میں بہت کوتاہی کے معاملات پائے جاتے ہیں کہ بالکل ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں آخری 5 منٹ میں. تو اس طرح نہ کریں. اس کی حفاظت کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، تو اپنی تمام ہی نمازوں کا اہتمام کریں اور ان کو ہلکا نہ جانیں. جی میری بہن عالمہ وفق. وقتوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا تو میں اسی حوالے سے پیغام دوں گی کہ جہاں پر ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں وہاں دین سیکھنے کے لیے، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کا انعام حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں اور اس کی طرف خاص توجہ دیں. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. بہت شکریہ عالمہ وفق ابراہیم آپ کا اور عالمہ ہاجرہ امین آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. پھر بھی انسان ہے، بندہ بشر غلطی کر بیٹھتا ہے، تو ہمیں معاف کیجیے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں. اگر کہیں کمی کجی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. ہم سب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر سے حاضر ہو جائیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.